اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن مجید کی 8ویں سورۃ الانفال کا مختصر مگر جامع تعارف اور اس کا مرکزی پیغام جاننے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ الانفال قرآن کریم کی ایک مدنی سورت ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 75 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ اس کا نام النفال ہے جس کا مطلب ہے مال غنیمت، یعنی وہ مال جو جنگ کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ یہ سورت زیادہ تر غزوہ بدر کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ غزوہ بدر اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی جو 17 رمضان 2 ہجری کو پیش آئی۔ یہ جنگ مسلمانوں اور مکہ کے قریش کے درمیان بدر کے مقام پر لڑی گئی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 313 صحابہ کے ساتھ میدان بدر میں پہنچے، جبکہ قریش کا لشکر تقریباً 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ تعداد کم ہونے کے باوجود مسلمانوں نے اللہ کی مدد اور مضبوط ایمان کے باعث فتح حاصل کی۔ اس جنگ میں قریش کے کئی بڑے سردار مارے گئے اور مسلمانوں کو تاریخی فتح نصیب ہوئی۔ قرآن مجید میں اس سورت کے آغاز میں ارشاد باری ہے، ترجمہ: لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ دنیاوی مال کے بجائے اصل اہمیت اللہ کی اطاعت اور تقوی کو دینی چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ حقیقی مومنوں کی صفات بھی بیان فرماتا ہے۔ آیت نمبر 2 ترجمہ: حقیقی مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، یعنی سچا ایمان انسان کے دل کو نرم اور اللہ کے خوف سے بھر دیتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کا کانپ اٹھنا، نماز قائم کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی حقیقی مومن کی نشانی ہے۔ اس صورت میں وہ آیت بھی شامل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرشتوں کی مدد کی خوشخبری دی۔ آیت نمبر 9 ترجمہ: وہ وقت یاد کرو جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی اور فرمایا، میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے پے در پے بھیجنے والا ہوں۔ اسی طرح اس صورت میں مسلمانوں کو اتحاد اور نظم و ضبط کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا گیا۔ آیت نمبر 46 ترجمہ: اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ یہ آیت مسلمانوں کو یہ عظیم اصول سکھاتی ہے کہ اختلاف و تفرقہ کمزوری کا سبب بنتا ہے، جبکہ اتحاد طاقت کا ذریعہ ہے۔ جنگ کے آداب اور حکمت عملی سکھاتے ہوئے مسلمانوں کو صبر، نظم و ضبط اور باہمی اتحاد کی تلقین کی گئی ہے۔ غزوہ بدر کو یوم فرقان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن حق اور باطل کے درمیان واضح فرق نمایاں ہو گیا۔ اس صورت میں کفار اور منافقین کے انجام سے باخبر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ حق والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس صورت کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ کامیابی صرف ظاہری طاقت سے نہیں ملتی بلکہ ایمان، صبر، اتحاد اور اللہ پر توکل سے حاصل ہوتی ہے۔ جب بندے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ غزوہ بدر کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ یقین دلایا کہ اگر نیت خالص ہو اور ایمان مضبوط ہو تو اللہ کمزور کو بھی طاقتور بنا دیتا ہے۔ یہ صورت مسلمانوں کو یہ بھی سکھاتی ہے کہ اختلاف سے بچیں، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، مشکل حالات میں بھی ثابت قدم رہیں۔ تو آئیے مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے، ہمیں اتحاد، صبر اور توکل کی نعمت عطا فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔